محنت کیا ہے اور کاہلی کیا ہے؟ گاڑی چلا رہے ہیں، لکھا ہوا ہے 100 سے اوپر نہیں جانا، یار کی کریے، رب دی طرفوں لکھیا سی، جو حضور نے فرمایا اس کو لاگو کر کے دکھایا۔ اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وراثت میں حقوق نہیں دیے جاتے تھے، بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے ذلت سمجھا جاتا تھا۔ اتنی بڑی سلطنت کو قائم کرنا کسی عام انسان کا بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا۔ جو عام سادہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایسی انہوں نے اتنا تھوڑی۔ قائد اعظم کیا مثال دیکھیں، ان شخصیات کی عظمت پر مجھے اور آپ کو قربان بھی ہونا چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محنت کیا ہے اور کاہلی کیا ہے؟ محنت وہ ہے جس سے میں اور آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور کاہلی آج کے دور میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی وجہ سے کچھ نہ حاصل کر سکیں ہم کہتے ہیں یہ رب نے ہم پر کیا ہے ایسا۔ اب آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، گاڑی چلا رہے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ 100 سے اوپر نہیں جانا، 110 پر چلان ہو جائے گا، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یار کی کریے، رب دی طرفوں لکھیا سی۔ لیکن جب سامنے لکھا ہے کہ 100 سے اوپر نہیں چلنا، یہ حد ہے، تو پھر ہم اس بات کو اپنے رب پر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو شروع میں نے 2 لفظ بولے، محنت اور کاہلی۔ میں سب سے پہلے آپ کو ان کی مثال دینا پسند کروں گا جن کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اور ان کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تو وہی آئیڈیل ہیں، میں اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ہر بات کا آغاز انہی کی مثال سے کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت سے کارنامے ہیں جن کو دنیا مانتی ہے، ان میں حضور کا ایک سب سے بڑا کارنامہ کہ اپنی مختصر ترین 63 سالہ زندگی میں جو حضور نے فرمایا اس کو لاگو کر کے دکھایا۔ بہت سے ایسے انبیاء تھے جن کی عمریں صدیوں پر مشتمل تھی، جب صدیوں کی محنت کرنے کے بعد انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو چند ان کے پیروکار جو انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے ان کے ماننے والے ان کے ساتھ تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان کہ 63 سالہ مختصر زندگی میں جو فرمایا، جو زبان سے ارشاد فرمایا اس پر عمل کر کے دکھایا، پھر اسے لاگو کر کے دکھایا۔ اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ میں یہ محنت پر 4 سے 5 منٹ میں گفتگو ختم کروں گا، لیکن میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ میرے ناظرین جو میرے نوجوان بھائی ہیں، جو نوجوان میری بہنیں ہیں، وہ اس سے کچھ سیکھ سکیں کہ محنت ہی ہے جس سے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وراثت میں حقوق نہیں دیے جاتے تھے، بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے ذلت سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سب چیزوں کو دیکھا تو سب کو ان کے حقوق ان کے گھروں تک پہنچائے۔ یہ محنت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ دیکھیں حضور کی ساری زندگی کو آپ دیکھ لیں، اتنی بڑی سلطنت کو قائم کرنا کسی عام انسان کا بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو یار ان کو بھی پڑھیں، ان کی زندگی کو بھی پڑھیں۔ سادہ سے لوگ کہتے ہیں، جو عام سادہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایسی انہوں نے اتنا تھوڑی، ایسی ان کی اتنا تھوڑی ہیں، اور یار کس نے کہا ہم ان کی طرح ہیں؟ ہم بالکل ان کی طرح نہیں بن سکتے، لیکن ان کی زندگی نے انہوں نے جو عمل کیے ان سے کچھ نہ کچھ تو سیکھ سکتے ہیں نا، یا نہیں سیکھ سکتے؟
آپ دوسری طرف دیکھیں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، خواب تھا پاکستان، لیکن پورا کرنے کے لیے ان کو ہندوستان سے انگلستان جانا پڑا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھنا پڑے، ان کو قائل کرنا پڑا۔ خواب انہوں نے دیکھا، لیکن اس کو مکمل اس کے خواب کی تعبیر کو پورا ہوتے ہوئے وہ نہ دیکھ سکے، اور اس کو پورا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ حضرت قائد اعظم کی آپ مثال دیکھیں، میں اور آپ 4x4 کے کمرے میں رہتے ہیں، 2 3 4 بہن بھائی، ماں باپ۔ ہمارا باپ جب سے ہم پیدا ہوئے ہم دیکھتے ہیں صبح نکلتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، تھکا ہوا، ہارا ہوا۔ ایک اس 3 4 محلے کے اندر جو گھر ہے، اس کے اندر جو انسان ہے، ان کو سنوارنے میں ان شخصیات کی عظمت پر مجھے اور آپ کو قربان بھی ہونا چاہیے، اور سوچنا بھی چاہیے کہ وہ قائد اعظم اکیلے اٹھے اور ایک پاکستان جیسا خوبصورت ملک مجھے آپ کو تحفے میں دے گئے۔ محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے، نہ تعلیم ہے، نہ تعلیم محنت کے بغیر حاصل ہو سکتی ہے، نہ جاب مل سکتی ہے، نہ انسان اپنے پروفیشن میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی جاب سے محبت نہ کریں، بلکہ اس کو جو ٹائم دے رہے ہیں اس سے محبت کریں، اور اس پر یقین رکھیں کہ میں نے جو محنت کی ہے اس کا صلہ اس نے نہیں دینا جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کا صلہ اس نے دینا ہے جو لامکانوں میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ آئے میں مختصر بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ رزق میرے ذمہ ہے۔ علاقے کا ایم این اے ایم پی اے وعدہ کر دینا کسی سے تو وہ عام سا انسان بھی سینہ چوڑا کر لیتا ہے، یار مجھے تو ایم این اے یا ایم پی اے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے نا تو مکھی کے پر کے برابر بھی مجھے نظر نہیں آتی۔ تو جب اس رب نے مجھ سے اور آپ سے وعدہ کر لیا ہے تو پھر کیسے وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ بس آخری مثال، میں ایک دن اپنے قبلہ والد گرامی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اے سی ٹھیک کرنے کے لیے مکینک آیا ہوا تھا، تو ابو نے قبلہ والد گرامی نے دیکھا کہ یہ تھوڑا ہیرا پھیری کر رہا ہے، کام تھوڑا کیا، معاوضہ زیادہ مانگ رہا ہے۔ بڑا خوبصورت انہوں نے نا اس کو بھی سمجھایا، ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، شاید مجھے بھی وہ سمجھا رہے تھے۔ اگر بیٹا یہ عمر ہے کریئر بنانے کی، فیوچر بنانے کی، پیسہ کمانے کی نہیں ہے۔ اس عمر میں اگر تم نے پیسہ کمانے کے پیچھے لگ گئے تو کچھ نہیں ملے گا۔ فیوچر بناؤ، کریئر بناؤ، اور وہ یہ دونوں چیزیں تمہاری محنت سے بنیں گی۔ جتنا اس نے مانگا اس کو دے دیا، لیکن اس کو سمجھایا کہ یار پیسہ نہ کماؤ، یہ جو عمر ہے یہ پیسہ کمانے کی نہیں ہے میرے اور آپ کی، یہ محنت کی اور کاہلی سے دور بھاگنے کی ہماری عمر ہے۔